کھان دے متعلق، پھر پین دے متعلق، پھر کپڑے پہن دے متعلق۔ اج دے درس دے اندر اسی جُتے پہن دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پیش کراں گے تہاڈی خدمت دے اندر۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یہ فرماندے ہو یا سنیا کہ جُتے بکثرت استعمال کریا کرو۔ انسان جدوں تک جُتے پاندا ہے نا وہ سوار ہے، یعنی تھکدا کم ہے۔ بغیر جُتے دے اگر سفر کرے گا تو بہتا تھکے گا، اگر جُتے پا کے سفر کرے گا پیدل چلے گا فرمایا تھکے گا کم۔ یہ کچھ سواری دا جس طرح مطلب سواری دے اتنے سوار ہوتا ہے، فرمایا یہ کچھ سواری دا فائدہ دیندے نے جُتے۔ فرمایا انہاں نوں کثرت دے نال استعمال کرو، یعنی جدوں باہر نکلیا کرو اگر اللہ نے دیتے نے تو پھر انہاں نوں استعمال کریا کرو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں ایسی حالت کے اندر ویکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالین پاندے سن جنہاں دے اندر بال وغیرہ نہیں سی ہوندے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جُتے مبارک پاندے سن کہ جنہاں دے بال وغیرہ کوئی چیز نہیں سی بنی ہوئی ہوندی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نالین دے اندر دو قبال سن، یعنی انگلیاں دے مابین دو تسمے سن۔ قبال عربی دے اندر تسمیاں نو آدھے نے، جو تسمے جڑے بننے جاندے نے اکثر بوٹاں دے اوتے تسی ویکھے ہوندے نے، اور میں اس طرح دے دو تسمے سن۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جوتا پاؤ تو پہلے سجا پیر پاؤ اور جدو اتارو تو پہلے کھبا پیر پاؤ۔ جدو تسی جوتا پاؤ تو پہلے سجا پیر پاؤ اور جدو تسی اتارن لگو لان لگو تو فرمایا پہلے کھبا۔ نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پا کے نہ چلو، دوویں اتار دیو یا دوویں پا دو۔ ایک جوتا پا کے نہ چلو با امر مجبور، ہاں ایک پیر دے اوتے سٹ لگی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے پٹی کیتی ہے کہ دوسرا جوتا نہیں پا سکتا، اللہ نہ کرے کسی کا پیر ٹوٹ گیا ہے با امر مجبوری تکلیف تے ماں سوا ان شوقیہ طور دے بھی ایک جوتا پا لیا تے ایک رہن دیتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا، فرمایا یا دوویں پا لوے یا پھر دوویں اتار چھڑے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جوتے دا تسمہ ٹوٹ جائے تو فقط ایک جوتا پا کے نہ چلے بلکہ تسمے نو درست کر لوے، فرمایا اور ایک موزہ بھی نہ پاوے، موزے بھی پاوے تو پھر دوویں پاوے۔ اگر ایک فرمایا جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا یا جتی ٹوٹ گئی ہے میں ایک پا کے نہ چلے بلکہ انہوں درست کر کے دوویں نو ہی کٹھے پا کے ترے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے جوتا پان تو منع فرمایا۔ یہ حکم انہاں جوتیاں واسطے جنہاں نوں کھڑے ہو کے پان دے اندر دقت ہوندی ہے، جنہاں دے تسمے ہوندے نے، جس طرح بوٹ ہو گیا کھڑے ہو کے نہیں پایا جاتا بلکہ بیٹھ کے تسمے بننے پیندے نے، فرمایا ایسے جوتے جڑے کھڑے ہو کے پان دے اندر حرج لازم آندے ہیں ایسے جوتے نوں بہ کے پانا چاہیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پان تو منع فرمایا، اور جڑے چپلا وغیرہ نے جنہاں دے کوئی تسمے وغیرہ کو نہیں انہاں نوں اسی کھڑے ہو کے پاواں گے، انہاں دے اندر کسی قسم دی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسے جوتے جڑے بہ کے پانے پیندے نے انہاں نوں بہ کے درست کرنا پیندا ہے، بوٹ وغیرہ ہو گئے تسمے بننے پیندے یا ایسا جوتا جڑا سخت ہے ذرا انہوں بہ کے درست کر کے پھر پانا پیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر انہوں کھڑے کھڑے نہ پاؤ بلکہ بہ جاؤ، انہوں اچھی طرح اپنے پیر دے اتنے ڈھال کے انہوں درست کر کے پھر تسی جدھر نو جانا ہے جاؤ۔ ابو داؤد شریف کے اندر ابن ابی ملائکہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیا نے کہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھیا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پاندی ہے، ایک عورت ہے جڑی مرداں جیسے جوتے پاندی، جس طرح دے مرد جوتے پاندے نے اسی طرح دے جوتے پاندی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردانی عورت دے اوتے لعنت کی تھی، یعنی ایسی عورت جنہیں مرداں جیسی وضع بنائے، مرداں جیسے کپڑے پائے، مرداں جیسے جوتے پائے، مرداں جیسے بال بنائے، اپنے آپ کو مرداں جیسا ڈھالن کی کوشش کرے
ام المومنین فرماندیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت دے اوتے لعنت فرمائی۔ فرمایا عورت دا اپنا مقام ہے، عورت دے اپنے حقوق نے، عورت دے اپنے حکم نے، مرد دے اپنے حکم نے۔ نہ عورت مرد دا لباس پائے، نہ مرد عورت دا لباس پائے، نہ مرد عورت دی جتی پائے اور نہ عورت مرد دی جتی پائے۔ اس چیز کو حضور نے منع کیتا ہے۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ کسی نے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کہ گل ہے کہ تسی کدی تو وینے ہیں کہ سر اگندا ہوندا ہے، یعنی تھوڑا میلا ہویا ہوندا ہے، تو انہوں نے آخیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی کثرت عرفا یعنی ہر وقت بڑھن سورن تو بھی منع کیتا ہے کہ ہر وقت تسی بڑھ سور کے رہو، کدی تھوڑی جی تواڈے اندر چینجنگ بھی آنی چاہیے۔ فرماندے نے ایک بار آپ نے ویکھیا کہ آپ ننگے پیر جا رہے سن، انہوں نے آخیا کہ اج کے معاملہ ہے؟ فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماندے سنیا سی کہ کدی کدی ننگے پیر بھی چلیا کرو، کدی کدی ننگے پیر بھی چلیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ حکم استحبابی ہے، کسی دے فرضی واجب نہیں، اس واسطے تاکہ غریباں دی قدر ہو جائے۔ ایسے لوگ جنہاں کو پان واسطے جتی کونی، احساس پیدا ہوئے کہ یار وہ اللہ دے بندے کس طرح چلتے ہیں، مینوں تھوڑا جہا 2-4 قدم چلنا پے گی تو مینوں کنی تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے کیسے چلنا ہے۔ پھر اس چیز دے نال میدان معاشر دی بھی یاد آندی ہے کہ جدو سورج واہ ذرا قریب آ گیا ہونے تھلے جگہ بڑی تپی ہونی ہے، اتنے تھوڑی جگہ تے میرے کو چلیا نہیں جانا، تو پھر اس جگہ دے اتنے کس طرح چلنا۔ فکر آخرت واسطے فرمایا تاکہ تمہیں تھوڑی جی فکر آخرت آ جائے، آخرت کی سوچ پیدا ہو جائے، وہ اگلے منازل جڑے نے نا وہ تھوڑے ذہن چ آ جان، یار اتنے گرمی گھٹ ہے، اتنے 70 حصے یعنی 69 حصے 70واں حصہ ہے، 69 حصے تے اس تو زیادہ گرمی ادھر ہے، وہ کس طرح برداشت کریں گے؟ ایسے کو سارے کو 2-4-5 قدم نہیں چلے جاتے جتے تو بغیر، اتنے ساڈا کی بنے گا؟ جدو یہ زمین مٹی دی ہو، زمین تابے دی ہوے گی، اتنے ساڈے نال کی معاملات بن گے؟ اسی طرح کدی کدی کر کے تھوڑا جہا اپنے آپ کو آزمانا چاہیے، اپنے آپ اندر جڑا گناہاں دا پریا ہوندا ہے نا انہوں ذرا ججوڑنا چاہیے۔ دس تیری حیثیت تے اینی ہے نا، تیرے کو 2-4 قدم اتنے زمین تے نہیں چلے جاندے تے اتنے کس طرح چلے گا؟ لہٰذا رب دی عبادت دی طرف آ۔ فرماندے نے کہ بال دے چمڑے جتیاں واسطے جائز نے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مرتبہ اس قسم دی نالین استعمال کیتی ہے۔ لوہے دے کلّاں دے نال سلے ہوئے جوتے بھی جائز نے، بلکہ اس زمانے دے اندر بہت سارے جوتے ایسے طرح ہی بنتے ہیں کہ جنہاں دی سلائی دے بجائے لوگ کل وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ سلائی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح دے جوتے بھی پانے شریعت دے اندر جائز نے۔ اصل دے اندر جڑے اس وقت جوتے سن وہ کھلاں دے یعنی چمڑیاں دے بنتے سن، اج مختلف چیزیں دے جوتے نے، لیکن اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ اگر سے وہ چمڑے دا ہوئے یا کسی اور چیز، ہاں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جڑا ہے نا پاکیزہ چیز ہو، یعنی نجاست غلیظہ وغیرہ جی اس کے اندر ہو، وہ انہاں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی چمڑا وغیرہ جڑا نا اگر سے حلال جانور دا یا حرام جانور دا، فرمان رسول ہے کہ ہر چمڑا رنگن دے نال پاک ہو جاتا ہے، ماں سوا خنزیر دے چمڑے۔ خنزیر دا چمڑا ایسا ہے جڑا پاک نہیں ہوندا، باقی اگر سے وہ جانور مر گیا سی بعد وچ موچی اتار کے لے گیا، جدو انہوں رنگیا جائے گا نا فرمایا وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کا تسی جوتا وغیرہ پا سکتے ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔